الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن یصبروا فالنار مثوی لہم وإن یستعتبوا فما لہم من المعتبین۔ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور اگر یہ عذر معافی کے خواستگار ہوں تو بھی ان کو معافی نہیں ملے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے، اور ان کے حق میں بھی اللہ تک کا قول ہے کہ ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کی گزر چکی ہیں، یقیناً وہ خسارے میں تھے، نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 24واں سورۃ حامیم سجدہ کی آیات مبارکہ 24 اور 25 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس انبیاء نہیں آئے تھے، تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، کیا تمہیں دین حق کی دعوت دینے والے دائی نہیں آئے تھے، تو وہ بالکل انکار کر دیں گے۔ جب جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے، انکار کرنے کا ان کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ ان کو ان کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، کرامن کاتبین کی گواہیاں پیش کی جائیں گی، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے کہ یہ بات انہوں نے ان کی ہمارے ساتھ دشمنی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے منہ پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان کے یعنی کہ جو نفس ہے اس کے آنکھ ہے تو وہ بھی انسان کے خلاف گواہی دے گی، اسی کے کان ہے تو وہ بھی گواہی دیں گے، دوسرے جسم کے اعضاء ہیں، کھالیں ہیں، وہ سب کچھ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوں گے، ہم نے تو تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا تھا اور تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ ہم نے تو اس لیے کہا تھا کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لیکن ان اعضاء کی طرف سے انہیں جواب ملے گا کہ ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے دنیا میں زبان کو قوت گواہی عطا کی تھی، اب اس نے ان دوسرے اعضاء کو بھی قوت گواہی عطا کر دی۔ جو تم نے کرتوت کیے تھے، اب ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی تو نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس طرح ان کو آخر کار کس میں ڈال دیا جائے گا؟ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آج جو 2 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں، پھر جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ آؤ فریاد کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، تو اللہ کی طرف سے انہیں جواب ملے گا فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر اب تم ویلا کرو پھر بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر تم فریاد کرو، التجائیں کرو، پھر بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر صبر کرو تو پھر بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے کہ تم نے اس دنیا کی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔
اب یہاں تمہاری معافی کچھ کام نہیں آئے گی. اب تم جتنا بھی معافیاں مانگو وہ قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا میں اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے اپنے بندے، اپنے منتخب بندے انبیاء کو بھیجا تھا، رسولوں کو بھیجا تھا. پھر انہی میں داعی اسلام پیدا کیے تھے جنہوں نے تمہیں دین حق کی دعوت دی تھی. تم نے ان کی مخالفت کی تھی، تم نے دین حق کو نہیں مانا تھا، تم نے اللہ کی توحید کو نہیں مانا تھا، تم نے شرک کیا تھا. بلکہ جنہوں نے تمہیں دین حق کی دعوت دی تم نے تو ان کو تکالیفیں دی تھی، ان کے راستے میں روڑے اٹکائے تھے. اب تمہاری کوئی معافی قبول نہیں، چاہے رو، چاہے چلاؤ، چاہے صبر کرو. اب تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے. اور ایک دوسرے معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں کہ وہ منانا چاہیں گے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا. ہاں، سکرات موت سے پہلے، مرنے سے پہلے ہم اللہ کو منا سکتے ہیں. اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھولا ہوگا. اللہ نے خود کہا کہ میری رحمت جو ہے نا وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ حاوی ہے. واسعت کل شیء رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت میرے غضب پر بھی حاوی ہے. تو اب وقت ہے کہ اپنی اصلاح کر لو. سکرات موت سے پہلے توبہ کر لو. سکرات موت سے پہلے اپنے اللہ کو منا لو، تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. ورنہ ادھر تمہارا پچھتاوا، ادھر تمہارا رونا دھونا کوئی کام نہیں آئے گا. وہاں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہیں اللہ کسی طرح اللہ ہم سے مان جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے تاکہ وہ جنت میں چلے جائیں. مقصد کیا ہوگا ان کا؟ کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں. تو یہ چیزیں ان کو کبھی حاصل نہیں ہوں گی، یہ چیزیں ان کو کبھی حاصل نہیں ہوں گی. اور سیر التفاصیر اور فتح قدیر، بعض ان کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ بھیجنے کی آرزو کریں گے کہ اللہ سے کہیں گے ہمیں ایک اور موقع دے دیا جائے، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، جو منظور نہیں ہوگی بس. اور مطلب یہ ہے کہ ان کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے. اب انہیں کہا اس پر صبر کریں، تب بھی رحم نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ دنیا میں بعض دفعہ صبر کرنے والوں پر ترس آ جاتا ہے، یہ کسی اور طریقے سے وہاں سے نکلنے کی صحیح کریں تو مگر وہاں ناکامی ہوگی، وہاں کوئی بچ نہیں ہے. وہاں کیونکہ یہ دنیا ہے امتحان گاہ، یہ دنیا ہے دار الاعمال، اور جزاء الاعمال آخرت ہے. بس جس نے اس دنیا میں فائدہ اٹھا لیا، جس نے اس دنیا میں نیک اعمال کر لیے تو وہ آخرت میں کامیاب. جس نے اللہ کی مان لی، جس نے رب چاہے زندگی گزاری، خواہشات پر نہ چلا، شیطانی راستوں پر نہ چلا، توحید کو مانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، صرف اللہ کو حاجت روا سمجھا، اللہ کو مشکل کشا سمجھا، اللہ کو روزی دینے والا سمجھا، اللہ کو عزت اور ذلت دینے والا سمجھا، اللہ کو صحت اور بیماری دینے والا سمجھا، وہ تو کامیاب ہو گیا جائے گا. اور اس کے برعکس جس کا عقیدہ اس کے برعکس ہوگا، جس نے شرک کیا ہوگا، جس نے کفر کیا ہوگا، وہاں اس کی معافی نہیں ہوگی، وہاں اس کی معافی نہیں ہوگی. اس لیے اب یہاں تو ہمارے پاس وقت ہے. اور پھر دوسری آیات میں کہ ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے. یعنی کہ جس طرح انسان کے ساتھ فرشتے بھی ہیں تو شیطان بھی ہے. شیطان کا کام ہے کہ وہ آپ کو نیکی سے دور لے جائے گا. اگر آپ نیکی کا ارادہ کریں گے تو راستے میں روڑے اٹکائے گا، آپ کو دنیا کے حسین خواب دکھائے گا. اس سے مراد وہ شیاطین، اب شیاطین جنوں میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی ہیں. شیاطین جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں جو باطل اصرار کرنے والوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں، آپ ایک ارادہ کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ جاتا ہوں، کوئی نیک کام کرتے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. وہ رکاوٹ ایسے نہیں آتی بلکہ یہ جن انسان ایسے کوئی وہ آپ کو روکنا چاہتے ہیں، آپ کی عبادت سے روکنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں، نیک کام کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود کہا کہ ان کے ساتھ ہم نشین ہیں. قرآن مجید میں بعض جگہ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے ہم اس کا ہم نشین، اس کا دوست شیطان کو بنا دیتے ہیں.
قرآن مجید میں وَمَن یعشو عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، کہ اس کا دوست شیطان بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہاں زندگی بڑی سنبھل کر گزارنی ہے۔ شیطان ہمارے، کیونکہ اللہ نے اس کو مہلت دی ہے، شیطان کا کام ہے وہ ہمیں نیکی سے بدراہ کرے گا۔ اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ جتنا ممکن ہو کہ ان کو نیکیوں سے روکا جائے۔ اس طرح یہ جو مقرر ہیں، جو دنیا کی زیب و زینت کو خوبصورت بناتے ہیں، جو گناہوں کو خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ تمہیں نیکی سے روکا جائے، تمہیں گمراہی کا راستہ دکھایا جائے، تاکہ تم گمراہی میں پھنسے رہو حتیٰ کہ پھر تمہیں موت آ جائے۔ اور جب انسان کو توبہ کی توفیق نہ ملے، جب انسان کی زندگی لہو و خواہشات میں گزرے، جب انسان کی زندگی شیطانی راستوں پر گزرے اور اسے مہلت نہ ملے، اس کی موت آ جائے، تو یہ تو ناکامی ہے سراسر، یہ تو خسارہ ہے۔ اور یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ پہلی امتوں میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کو انسانوں اور جنوں نے، جو شیطان کے ساتھی تھے، انہوں نے ان کو نیکی کی راہ پر نہ چلنے دیا، ان کو نیکی کی راہ پر نہ چلنے دیا، انہوں نے ان کو دنیا کے سبز باغ دکھائے، آخر ان کا انجام بھی برا ہوا، ان پر بھی موت آ گئی۔ اب آخری وقت جب فرعون کا تھا، ڈوب رہا تھا، تو اس وقت اس نے بھی کہا کہ میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، کیونکہ سکرات موت سے پہلے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سکرات موت سے پہلے ہوتی ہے، جب سکرات موت کا وقت آ جائے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے سب صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائیں، آئندہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے میں ہمیں توفیق دیں۔ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ ٹھکانہ عطا فرمائے۔ اور جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو فرقہ پرستی سے، گروہ بندی سے محفوظ فرمائے، اور آپس میں پیار اور محبت اور اتفاق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نواح مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتاب مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔